سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ 600 سال تک قائم رہنے والی سلطنت عثمانیہ کے عروج کی تاریخ اگر شاندار اور بے مثال ہے تو دوسری طرف اس کے زوال کی کتاب کی ہر سطر خون خون ہے۔ عظیم الشان عثمانی سلطنت جو نہ صرف پائیدار اور مستحکم تھی بلکہ یورپی اور منگول سیلابوں کے سامنے سینہ سپر رہی، مگر اس کے حرم کی سازشوں اور رکاوٹوں نے نہ صرف اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا بلکہ اس کے بہت سے ہیروں کو گنوا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے ہر نئے سلطان کی تاج پوشی پر کئی شہزادوں کے سر قلم ہوتے رہے اور یوں عثمانی سلاطین اپنوں کی سازشوں میں گھرتے چلے گئے۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے شہزادے کا جو اپنی بھرپور جوانی میں اپنے ہی باپ سلطان کے ہاتھوں قتل ہوا اور جس کا خون ناحق سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنا۔ اس سانحے کو عثمانی اقتدار کا سب سے بڑا سانحہ قرار دیا گیا۔ شہزادے کے قتل نے یورپ کے فنون و ادب کو کافی متاثر کیا۔ موسیقاروں نے غمگین دھنیں مقتول شہزادے کے نام کی۔ اس المناک سانحے پر مضامین اور کتب لکھے گئے، فلمیں بنی، ٹریجڈیز سٹیج کی گئیں۔ اناطولیہ کے ترک شیر کے ظالمانہ قتل پر عوام اور بالخصوص جینیسریز کے دل غم و غصے سے بھر گئے اور سلطان سلیمان عالی شان نے خود ہی اپنے جوان سال بیٹے کو قتل کر کے سلطنت کے زوال کی تاریخ اپنے ہی ہاتھ سے رقم کر دی۔ اس ویڈیو میں شہزادے مصطفیٰ کی مختصر تاریخ، حرم کی سازشوں کی بدولت اس کے قتل اور اس کے محرکات پر بات کی جائے گی۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز بآسانی مل سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ شکریہ۔ 6 اگست سن 1515 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے محل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نام مصطفیٰ رکھا گیا۔ شہزادہ مصطفیٰ سلطان اور اس کی پہلی بیوی ماہ دوراں کا بیٹا تھا۔ شہزادہ بہادری، سخاوت اور اپنے باپ سلطان سلیمان القانونی سے بے حد مشابہت رکھتا تھا۔ سلطنت کے طول و عرض میں اس کے چرچے عام ہونے لگے کیونکہ یہ جوان اپنے ذاتی اوصاف و کمالات میں عثمانی حکمرانوں سے کسی صورت کم نہیں تھا۔ شہزادہ مصطفیٰ وزیروں، فوجی سالاروں اور جوانوں میں مقبول عام تھا۔ اس کی اوائل جوانی میں ہی سلطان سلیمان اور وزیر اعظم پارگلی ابراہیم پاشا سمیت سب ہی اس بات پر متفق تھے کہ اگلا سلطان اور تخت عثمانیہ کا وارث وہی ہوگا۔ مستقبل کے سلطان قرار پائے جانے کی وجہ صرف اس کا سلطان کا بڑا بیٹا ہونا ہرگز نہیں تھا بلکہ وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اس منصب کے اہل ثابت کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے شاہی حرم میں ایک ایسی طاقت بھی تھی جسے یہ منظور نہیں تھا کہ شہزادہ مصطفیٰ منصب سلطانی کو پہنچے۔ یہ تھی سلطان سلیمان کی محبوب اور چہیتی یوکرائنی کنیز حورم سلطان، جسے بعد میں ملکہ کا درجہ بھی حاصل ہوا۔ یوکرائن سے لائی گئی کنیز روکسے لانا نے سلطان پر اپنی بے باک نگاہوں اور پاگل کر دینے والی اداؤں سے ایسا جادو چلایا کہ سلطان، جسے ترک سلطان القانونی اور یورپی سلطان دا میگنیفیسنٹ کہتے ہیں، اسی کا ہو کر رہ گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے شاہی حرم میں سازشوں کے جال بننے والی بے تاج ملکہ حورم سلطان اور اس کی بیٹی مہرماں سلطان کی مکمل تاریخ اور ان کے اثر و رسوخ پر بہت جلد اور ویڈیوز پیش کی جائیں گی۔ چینل سبسکرپشن کے بعد بیل آئیکن دبا کر الرٹ رہیے اور دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔ حورم سلطان نے سلطان پر قبضہ کرنے کے بعد اس پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ شہزادے مصطفیٰ کی جگہ اس کے بڑے بیٹے محمد کو ولی عہد مقرر کر دے، اور اسی دباؤ پر شہزادے مصطفیٰ کو معزول کر کے شہزادے محمد کو مانسیہ کا گورنر بنا دیا گیا، جبکہ شہزادے مصطفیٰ کو اماسیہ کا گورنر بنایا گیا۔ روایت یہ تھی کہ جو شہزادہ مانسیہ کا گورنر بنتا وہیں آگے چل کر سلطان بنا کرتا۔ یوں حورم سلطان نے اپنی سازشی فطرت کی بدولت مستقبل کی سلطانی شہزادہ مصطفیٰ سے عملاً چھین لی تھی۔
مگر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شہزادے محمد کو چچک کی خطرناک بیماری لاحق ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ افواہ بھی اڑائی گئی کہ اس کی موت کے پیچھے شہزادے مصطفیٰ اور اس کی ماں ماہ دورہ کا ہاتھ تھا، مگر یہ فقط ایک قیاس آرائی تھی۔ شہزادے محمد کی وفات کے بعد ایک بار پھر سے سب کو شہزادے مصطفیٰ کا مستقبل کا سلطان ہونا واضح دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ اس کی بڑی وجہ وزیر اعظم پارگلی ابراہیم پاشا کا اس کا طرفدار ہونا تھا، جو کہ سلطان سلیمان کے بعد سلطنت میں دوسرا طاقتور ترین آدمی تھا۔ چنانچہ اب کی بار ابراہیم پاشا کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ ابراہیم پاشا اور سلطان سلیمان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں اور ایک دن ایسا آیا کہ سلطان نے اس کی موت کا فرمان جاری کر دیا۔ اب خرم سلطان کا سازشی ذہن ایک اور چال چلنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے سلطان کو کہہ کر اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم اور عثمانی فوجیوں کا سپہ سالار بنوا دیا۔ قدم قدم پر سازشیں رچنے والی ملکہ خرم سلطان شہزادے مصطفیٰ کے خلاف میدان میں اتر چکی تھی۔ اس نے سلطان سلیمان کے کان بھر بھر کر اس کو یقین دلانا شروع کر دیا کہ مصطفیٰ اپنے بڑے باپ کو قتل کر کے خود تخت نشین ہونا چاہتا ہے۔ رستم پاشا، جو نہ صرف اس کا داماد بلکہ ہم خیال اور اسی کا مہرہ تھا، نے سلطان کو باور کرا دیا کہ مصطفیٰ عنقریب سلطان کے خلاف بغاوت کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ سلطان نے ایران کی مہم سے واپسی پر قونیہ کے علاقے ارگلی میں پڑاؤ ڈالا، جہاں شہزادے مصطفیٰ کے خلاف سازش کا انتہائی آخری وار چلا گیا۔ شہزادے مصطفیٰ کو ایک شاہی فرمان ملا کہ فوراً ہم سے آ ملو۔ اس کے صلاح کاروں اور ہمدردوں نے سازشی منصوبہ بندیوں کے تناظر میں اسے جانے سے روکنا چاہا، مگر اس کا آخری فیصلہ یہ تھا کہ وہ اپنے باپ سلطان کے پاس حاضر ہو کر اپنی تابعداری اور فرما برداری کا ثبوت دے گا۔ شہزادہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرتا ہوا اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ یہ 6 اکتوبر سن 1553 عیسوی کی ایک ظالم اور سرد صبح تھی۔ سلطان کے خیمے میں داخل ہونے سے پہلے محافظوں نے اس کے سارے ہتھیار اپنے قبضے میں لے لی۔ بیٹا ادب سے سر جھکائے باپ کے خیمے میں داخل ہوا تو سلطان کے چہرے پر غصے اور کرب کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ سلطان چلایا، مصطفیٰ، تم نے مجھ سے غداری کی۔ یہ کہہ کر وہ خیمے کے عقبی حصے میں موجود تخت پر جا بیٹھا۔ غیر ثابت شدہ الزام سن کر حیرت زدہ بیٹا سلطان کے پیچھے ہو لیا اور کہا، میرے آقا، میں نے آپ سے غداری نہیں کی۔ اس لمحے سارے جہان کی معصومیت سمٹ کر شہزادے کے چہرے پر سما گئی تھی، مگر سلطان کا چہرہ قہر آلود تھا۔ سلطان نے مخصوص اشارہ کیا اور گونگے بہرے محافظ ترک شیر پر ٹوٹ پڑے اور خاصی زور آزمائی کے بعد اس کا گلا گھونٹنے میں کامیاب رہے۔ ترک شیر زمین پر ڈھہ گیا اور تڑپنے لگا۔ سلطان سلیمان جالی دار پردے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ سلطان نے حکم دیا کہ تلاشی لے کر خفیہ ہتھیار برآمد کیا جائے۔ جب شہزادے کی تلاشی لی گئی تو ایک خط اس کی جیب سے برآمد ہوا۔ چند سطریں پڑھ کر ہی سلطان کی چیخیں نکل گئیں۔ خط میں لکھا تھا، بابا، مجھے یقین ہے کہ یہ خط آپ کو میری موت کے بعد ہی ملے گا۔ صورتحال ہی ایسی ہے کہ میری موت ہی میری معصومیت اور بے گناہی کا ثبوت دے گی۔ اگر میں غدار ہوتا تو خالی ہاتھ آپ کے سامنے نہ آتا۔ میں تو چاہ کر بھی آپ سے غداری نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایسا بیٹا نہیں بننا چاہتا جو باپ کا قاتل کہلائے۔ اس لیے میں آپ سے ملنے خود ہی چلا آیا۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان گھنٹوں شہزادے کی لاش سے لپٹ کر روتا رہا، دہائی دیتا رہا کہ کاش مصطفیٰ تم یہاں نہ آئے ہوتے، کاش یہ خط ہی مجھے بھیج دیا ہوتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ سلطان جوان بیٹے کی موت پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اپنے ہی بیٹے کے خون سے ہاتھ رنگنے والا سلطان القانونی کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، مگر اس سے اس ناانصافی کی توقع ہرگز نہ تھی، کیونکہ نہ تو مصطفیٰ پر لگائے گئے سنگین الزامات کی چھان بین ہوئی تھی اور نہ ہی اس پر عثمانی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تھا۔ شہزادہ مصطفیٰ سازشی حریفوں کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ استنبول میں اس وقت کے آسٹرین سفیر
اوگیئر گھسلین ڈے بیسبیک نے اپنی کتاب خطوط ترکی میں اس جاسوس واقعے کے عینی شاہدین کے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے لکھا کہ سلطان سلیمان نے قتل کا منظر ایک باریک جالی دار پردے کے پیچھے سے دیکھا۔ آخری سانس لینے سے پہلے شہزادے نے جو جملہ کہا اس نے ساری سازش بے نقاب کر دی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطان سلیمان پہروں شہزادے کی لاش پر بیٹھ کر چیخو پکار کرتا رہا۔ آج تک بے گناہ شہزادے مصطفیٰ کے قتل کو سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے۔ شکریہ، سبسکرائب اور لائک کیجیے، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔